بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تقسیم کے بارے میں بتائیں گے کہ تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کو کیسے عمل درآمد اس پہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ ناظرین، تقسیم کے حوالے سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب بھی تقسیم کا ذکر آئے تو سب سے پہلے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ایسی وراثت جس کی قانونی تقسیم آج تک نہ ہو چکی ہو وہ تقسیم کی جا سکتی ہے، یا کسی خاندان کا فرد بزرگ والد یا فوت ہوتا ہے تو اس کی جتنی جائیداد ہے وہ قانونی اور شرعی وارثان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قانونی تقسیم جو ہے وہ کس طرح اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ قانونی اور شرعی وارثان جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں زرعی اراضی کی، تو زرعی اراضی کے حوالے سے اس کی جو ہے وہ قانونی تقسیم ہوگی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اراضی جو ہے قانونی تقسیم کرنی ہے تو یہ کیسے ہوگی، تو میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو قانونی اور شرعی وارثان ہیں، اس کے شخص کے اگر بیٹے ہیں، اگر بیٹی ہیں، بیوی ہے، ان میں اور اس مرنے والے کے والد اور والدہ میں یہ قانونی اور شرعی وارثان میں شامل ہے۔ اب ہر کیس میں، ہر تقسیم میں مختلف طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اگر بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے، اگر بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہیں، بیوی نہیں ہے یا بیوی ہے، والد ہے یا والدہ ہے، والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، یہ مختلف صورتحال ہے، اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب اراضی کی بات تو یہاں تک ہوگی کہ زرعی اراضی جو ہے یہ تقسیم کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر اس کی روپے، پیسہ یا دیگر زیورات وغیرہ اگر بینک میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی ایک لفظ جو ہے جائیداد کا، وہ ایک ہے کہ منقولہ جائیداد اور غیر منقولہ جائیداد۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ منقولہ جائیداد کیا ہوتی ہے، غیر منقولہ کیا جائیداد ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ منقولہ جائیداد جو ہے وہ روپیہ، پیسہ، گاڑی اور زیورات، یہ منقولہ جائیداد ہے، اور غیر منقولہ جو ہے وہ زرعی زمین ہے، یعنی کہ جو فکس ہے۔ اب جناب اس میں جو غیر منقولہ جائیداد ہے، زرعی زمین جو ہے یا مکان جو ہے، اس کی قانونی تقسیم کہاں پہ ہوگی؟ قانونی تقسیم کے حوالے سے زرعی زمین جو ہے وہ تحصیلدار محکمہ ریونیو تقسیم کرے گا، جس میں آپ درخواست دیں گے کہ یہ میرے والد ہیں یا دادا ہیں، فوت ہو چکے ہیں، والدہ فوت ہو چکی ہے، تو اس کی جو جائیداد ہے اس کا ثبوت آپ ساتھ لگائیں گے، دیگر وارثان کو آپ فریق بنائیں گے، تو وہ آپ اپنا حصہ جو ہے وہ قانونی تقسیم کے مطابق علیحدہ ہو جائے گا، اور تمام وارثان کو برابر شیئر جو ہے وہ عدالت ڈٹرمن کر دے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ مکان ہیں، دکانیں ہیں، تو اس کو جو ہے سول کورٹ جو ہے، سول جج صاحب کی جو عدالت ہے وہاں پہ آپ تقسیم کا دعویٰ دائر کریں گے، وہ جو ہے جو حصہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کا علیحدہ شیئر کر دیا جائے گا۔ اب جناب اس میں گزارش یہ ہے کہ بعض پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ مارکیٹ ہے، پلازا ہے یا گھر ہے جس کی جو ہے وہ قانونی تقسیم نہیں ہو سکتی،
تو ایک ہی وارث کو دیا جاتا ہے اور پھر اس کی نیلامی کی جاتی ہے، بولی مقرر کی جاتی ہے، مارکیٹ ویلیو مقرر کی جاتی ہے کہ بقایا جو کو شیئر ہیں وہ جو ہے وہ ادا کر کے اپنا شیئر علیحدہ ہو جائیں، یا جو ہے وہ سارا خرید کر کے اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں وہ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آج ہم سے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو ہے جو آپ دیکھیں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بقیہ جو تقسیم ہے، جو روپیہ ہے، بینک بیلنس ہے، اور جو اگر فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، تو اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ اس میں جو ہے یہ زرعی زمین کی حد تک ہے اور مکان کی حد تک ہے کہ اس کو آپ نے کہاں پہ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ زرعی زمین کے لیے آپ تحصیلدار صاحب کے پاس مختلف جگہوں پہ جس کو محکمہ ریونیو کہتے ہیں اس کے پاس آپ دائر کریں گے، اور جو زمین جو مکان آپ کا آبادی کے اندر موجود ہے، مارکیٹ جو ہے وہ موجود ہے، اس کی قانونی تقسیم جو ہے آپ کے اپنے جو ضلع ہے اس کے جو سول عدالت جو ہے جس کو سول جج کہتے ہیں اس کی عدالت میں آپ دائر کریں گے۔ ناظرین، جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔